السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کر لینے کے بعد۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، ما، وہ چیز، امر اللہ بہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان یُؤْصَلَ، یہ کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو پیچھے اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کا ذکر ہو رہا تھا، مطلب دعوت دی جا رہی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کے بجائے جو گمراہ ہونے والے فاسق ہیں، ان کی 3 خصلتیں ہیں، 3 خامیاں ہیں۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں جو وعدے کرتے ہیں اللہ کے نام سے، وہ توڑ دینا، یا اللہ کے عہد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے دنیا میں جتنے بھی لوگ آنے تھے سارے نکالے، ان سب کو نکال کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پہ سب نے اقرار کیا تھا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دنیا میں تمہارا یہ وعدہ تمہیں یاد کروانے کے لیے میرے انبیاء آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، کتابیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ایک تو وہ وعدہ توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس سے مراد آپس کے وعدے توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، رشتہ داری اور دوسرے تعلقات قطع کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان یوصل، یہ کہ رشتہ داری کو ملایا جائے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری خصلت، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد، اس میں مطلب لڑائی جھگڑا آ جاتا ہے، معاشرہ خراب کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، چوری کرنا، چغلی کرنا، غیبت، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں میں یہ 3 خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے، یہ تینوں خامیاں ہمارے اندر آج موجود ہیں۔ ہم وعدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری کو بھی توڑتے ہیں، اسی طرح زمین میں فساد، اس میں ہر بری عادت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیف، کیسے، تکفرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور حالانکہ تم، امواتن، مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم، پھر، یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، ثم، پھر، یحییکم، وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ یہ رکوع جو شروع ہوا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا الذی، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ توحید کے ساتھ بات شروع ہوئی تھی، اور یہی بات دوبارہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر بڑا تعجب ہے، تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو جس نے تمہیں تب زندگی بخشی جب تم بے جان تھے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے حقیر سے قطرے سے پیدا کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس پانی کا قطرہ کیا ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے۔ یعنی جب تم بے جان تھے تب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، ٹھیک ہے، مردہ تھے، زندگی بخشی، پھر موت دے گا، اور پھر تمہیں قیامت والے دن کیا کرے گا، زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے توحید کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک انسان کو دوبارہ موت دے کے پھر اسے زندہ کر کے کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا مشرکین مکہ تھے جو انکار کرتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیسے انسان کو زندہ کر سکتا ہے، جو کہ ہمارے باؤ اجداد ہیں وہ سارے تو مٹی میں مل گئے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کیسے بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دلیلیں دی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے انسان کو بنا سکتا ہے، تو وہ اس ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا۔
ٹھیک ہے. آگے فرمایا ہُوَالَّذِی وہی ذات ہے جس نے خالق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس اس نے ان کو بنا دیا سبع سماوات 7 آسمان، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. انسان کے کفر پر اللہ تعالیٰ نے تعجب کر کے پیچھے یہ بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، اللہ تعالیٰ ہی موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. تو اب اللہ تعالیٰ مزید احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے. تو ایسے محسن یعنی اتنے بڑے بڑے اس نے ہمارے ساتھ ہم پر احسانات کیے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح کفر کر سکتے ہیں ہم؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی تمہارا جو کفر ہے، تمہاری جو خامیاں ہیں، تم جو شرک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں نا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو اس لیے کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں سے پہلے زمین بنائی گئی، کیونکہ اس آیت میں بھی اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ میں بھی یہی ذکر آیا ہے کہ آسمان سے پہلے کیا؟ زمین بنائی گئی. دوسرے اس آیت سے یہ بھی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے مجموعی طور پر انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے بنائی تو وہ ہر چیز ہی ہمارے لیے حلال ہے یا ہر چیز ہی ہمارے لیے جائز ہے. نہیں، فائدے کے لیے تو بنائی ہے، لیکن یہ فائدہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پر عمل کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے فائدے کے لیے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے حرام کو بھی یہی ہم دلیل بنا کے استعمال کرتے رہیں. لیکن اس فائدے سے ہم نے مطلب ان نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.